السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یمن کی ملکہ صبح کے وقت محل کی چھت سے عقب میں بہنے والے دریا کا نظارہ کرنے کے بعد سیڑھیوں سے اتر ہی رہی تھی کہ اچانک ملکہ کا پاؤں پھسلا اور وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ ملکہ کی چیخیں سن کر غلام اور کنیزیں شور مچاتے ہوئے اس کے قریب پہنچے تو ملکہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ بھی بھاگا بھاگا وہاں آیا۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ ملکہ کو خوابگاہ میں پہنچا دیا جائے۔ چند غلام طبیبوں کو بلانے بھاگے۔ بادشاہ کو ملکہ کے زخمی ہونے کا بہت دکھ تھا۔ بادشاہ ملکہ کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد شاہی طبیب آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ملکہ کا معائنہ کیا اور ملکہ کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد بادشاہ سے بولے، حضور فکر کی کوئی بات نہیں، ملکہ ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ بادشاہ ان کی تسلی سے کچھ مطمئن ہو گیا اور ملکہ کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد ملکہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور پھر پوری طرح ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بادشاہ نے جلدی سے اسے لٹا دیا۔ لیٹی رہو ملکہ، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئیں۔ ملکہ یکدم چیخی، ہائے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری بینائی کہاں گئی؟ یہ سن کر بادشاہ ایک بار پھر پریشان ہو گیا۔ طبیبوں نے جلدی سے باری باری ملکہ کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ عالیجا گستاخی معاف، ایک طبیب نے ادب سے کہا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دماغ میں چوٹ لگنے کے سبب ملکہ عالیہ کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اوہ، کیا اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکتا؟ بادشاہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ افسوس یہ بھی ممکن نہیں، اب تو کوئی معجزہ ہی ملکہ عالیہ کی بینائی واپس لا سکتا ہے، طبیب نے کہا۔ یہ سن کر ملکہ رونے لگی۔ بادشاہ بھی افسردہ ہو گیا، مگر اس نے ملکہ کو دلاسا دیا، گھبراؤ نہیں ملکہ، ہم تمہاری بینائی واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اتنے میں بادشاہ کا نوجوان بیٹا شہزادہ احمر آ گیا، جو کہ شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ اسے وہیں ملکہ کے سیڑھیوں سے گرنے کی اطلاع پہنچائی گئی تو وہ فوراً واپس چل پڑا۔ اس نے ملکہ اور بادشاہ کو سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر ملکہ کی عیادت کرنے لگا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ملکہ اندھی ہو چکی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ ابا حضور، آپ امی حضور کا علاج کروائیں، شہزادے نے بادشاہ سے کہا۔ بیٹے، طبیبوں نے مایوسی ظاہر کر دی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، بادشاہ نے جواب دیا۔ ابا حضور، طبیبوں نے اگر مایوسی ظاہر کر دی ہے تو کیا ہوا، ہمیں خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، شہزادے نے کہا۔ دنیا میں کوئی مرض لا علاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی ہیں تو ان کی دوائیں بھی بنائی ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ امی حضور کی آنکھوں کی بینائی واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کسی نہ کسی ملک سے تو ایسی دوا مل جائے گی جس سے بینائی لوٹائی جا سکے۔ میں صبح ہی روانہ ہوتا ہوں، خدا نے چاہا تو امی حضور کی آنکھوں کی دوا ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا۔ ملکہ اور بادشاہ نے اپنے لختے جگر کی باتیں سنی تو دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہادر بیٹا عطا کیا ہے۔ شہزادہ احمر بہت بہادر اور رحم دل نوجوان تھا، اس سے کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا تھا، اور پھر یہ کسی غیر کا نہیں، اس کی ماں کی بینائی کا معاملہ تھا، اس لیے وہ اس کے علاج کے لیے اسی شام اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر ملک سے نکل پڑا۔ ان دنوں چینی طبیبوں کا ساری دنیا میں چرچا تھا، انہوں نے علم العلاج اور جراحت میں کافی ترقی کر لی تھی۔ کئی ممالک سے لا علاج مریض ان سے علاج کروانے چین جایا کرتے تھے۔ شہزادہ چین پہنچا اور وہاں سے چند مشہور طبیبوں کو لے کر واپس اپنے ملک چل پڑا۔ چینی طبیبوں نے یمن آ کر ملکہ کا علاج کیا، مگر کئی روز گزر جانے کے باوجود ملکہ کی اندھی آنکھوں میں بینائی کی چمک پیدا نہ ہوئی۔ سب چینی طبیب مایوس ہو گئے اور انہوں نے شہزادے سے کہا، شہزادہ حضور، ہمیں افسوس ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم ملکہ حضور کی بینائی واپس نہیں لا سکتے۔ یہ سن کر شہزادے کو بہت افسوس ہوا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ چینی طبیبوں کو انعام و اکرام دے کر رخصت کرنے کے بعد
وہ ایک बार फिर घोड़े पर सवार होकर अपने मुल्क से निकल पड़ा। किसी खास सिमत जाने की बजाय इसने खुदा पर भरोसा किया कि जहाँ इसकी माँ की आंखों का इलाज मिल सकेगा, खुदा इसे वापस वहीं पहुँचाएगा। इसने घोड़े की बागें ढीली कर दी और घोड़ा अपनी मर्जी से एक तरफ दौड़ने लगा। चलते चलते शाम हो गई और शहजादा एक जंगल में जा पहुँचा। इसने सोचा कि रात यहाँ गुजारी जाए। चुनाचे इसने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और खुद उसी दरख्त पर चढ़कर एक दो शाखा पर बैठ गया। दिन भर का थका हुआ था, जल्द ही नींद ने आ लिया और वो बेखबर सो गया। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि इसकी आंख खुल गई। इसका सबब वो एक निस्वानी चीखें थीं जो बाई जानिब से आ रही थीं। शहजादे ने सोचा कि कोई औरत मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। वो फ़ौरन दरख्त से उतरा और अंधेरे में ठोकरें खाता हुआ चीखों की सिमत भागने लगा। 2-3 मिनट के बाद वो जंगल के तकरीबन दरमियान में जा निकला। वहाँ एक झोंपड़ा था जिसे 10-12 मशल बरदार घोड़सवारों ने घेरे में लिया हुआ था। घोड़सवारों के सियाह लिबास थे। शहजादे ने अंदाज़ा लगाया कि वो डाकू हैं। चीखों की आवाज़ें झोंपड़े में से आ रही थीं। यकीनन किसी औरत को कोड़ों से पीटा जा रहा था। शहजादे ने आओ देखा ना ताओ नियाम से तलवार निकाली और डाकुओं पर हमला आवर हो गया। डाकू इस अचानक हमले से भुखला गए। इसी भुखलाहट में वो शहजादे का जमकर मुकाबला ना कर सके। शहजादा बिजली की मानिंद कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब डाकुओं पर झपट रहा था। चंद लम्हों में ही इसने 7-8 डाकू हलाक कर डाले। इतने में झोपड़े में से 2 और डाकू निकल आए। इनमें से एक ने स्याह की बजाय सफ़ेद लिबास पहन रखा था। इसके हाथ में कोड़ा था। इसने शहजादे को देखा तो डाकुओं से बोला, पकड़ लो इसे, कत्ल कर दो। फिर खुद भी तलवार खींचकर आ गया, मगर वार करने की हसरत दिल में ही लिए शहजादे की तलवार से ज़रब खाकर गिर पड़ा और तड़पने लगा। ये देखकर इसके साथी डाकुओं ने फरार की कोशिश की। शहजादे ने तेज़ी दिखाकर उनमें से एक और को गिरा लिया। सिर्फ 3 डाकू जिंदा बचकर फरार होने में कामयाब हुए और बाकी सब शहजादे के हाथों मारे गए। मैदान साफ देखकर शहजादे ने तलवार नियाम में डाली और झोंपड़े की तरफ बढ़ा, जिसमें से अब सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। शहजादा झोंपड़े में दाखिल हुआ और हैरत से अंदर का मंजर देखने लगा। झोंपड़े में एक बूढ़े की लाश पड़ी थी और इस लाश के करीब एक नौजवान लड़की बैठी सिसकियां लेते हुए रो रही थी। इसकी कमीज़ पुष्ट से फटी हुई थी और इस पर कोड़ों के ज़रबों के निशानात साफ नज़र आ रहे थे। यकीनन डाकुओं के सरदार ने ही इसे पीटा था, मगर क्यों? इस सवाल का जवाब तो वो लड़की ही दे सकती थी। इस वक्त इसके बाल खुले हुए थे और गालों पर आंसुओं के कतरे बह रहे थे। इसने चौंक कर शहजादे की तरफ देखा और इसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए। शहजादे ने मुस्कराकर कहा, लड़की, मैं यमन का शहजादा हूँ। ये डाकू तुम्हें क्यों पीट रहे थे? ओह, क्या वो भाग गए? लड़की ने चौंक कर पूछा। हाँ, सिर्फ 3 फरार हुए हैं, बाकी सब मेरी तलवार का लुकमा बन गए, शहजादे ने बड़े फ़ख्र से बताया। लड़की ने जल्दी से उठकर बाहर झांका और वहाँ डाकुओं की लाशें देखकर वापस पलट आई। शहजादे, मैं तुम्हारा किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ? लड़की ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। तुमने डाकुओं से मेरे बूढ़े बाप के कत्ल और मेरी बेहुरमती का इंतकाम लेकर मुझ पर अजीम एहसान किया है। शहजादे ने मुस्कराकर कहा, मैं इसे एहसान नहीं, अपना फ़र्ज समझता हूँ। शायद खुदा मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही इस जंगल में लाया था। खुदा का शुक्र है कि मैं नाकाम नहीं हुआ। अगर मुझे मालूम हो जाता कि डाकुओं ने तुम्हारे बाप को हलाक कर दिया है तो मैं एक डाकू को भी जिंदा ना जाने देता। जालिमों ने मेरे बाप को बड़ी बेदर्दी से हलाक किया है। लड़की बूढ़े की खून आलूद लाश की तरफ देखकर बोली और इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। शहजादे ने इसे दिलासा दिया और उसे लाश के पास से बाहर ले आया। लड़की सिसकियां ले रही थी। ये तो बताओ कि डाकुओं ने तुम्हारे बाप को क्यों कत्ल किया है? शहजादे ने पूछा। वो तिलस्मी खोपड़ी छीनना चाहते थे। लड़की ने वजह बताई। तिलस्मी खोपड़ी? शहजादा चौंका। हाँ, लड़की बोली, मगर ठहरो, तुम यूँ ना समझ सकोगे। मैं तुम्हें पूरा वाक़या सुनाती हूँ।
میرا نام رضیہ ہے۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا باپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرنے جاتا ہے۔ ایک دن میرا باپ ایک گرے ہوئے درخت کو جڑ سمیت زمین سے نکال رہا تھا۔ اس نے درخت کی جڑوں کے گرد ایک گہرا گڑھا کھودا تو گڑھے میں سے ایک انسانی کھوپڑی برآمد ہوئی۔ اس کھوپڑی کی آنکھیں روشن تھیں اور ان میں عجیب سی چمک تھی۔ میرا باپ ڈر گیا، مگر اس وقت میرے باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کھوپڑی نے بولنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس وقت وہیں موجود تھی اور ڈر کے مارے باپ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ کھوپڑی نے میرے باپ سے کہا، لکڑہارے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں طوفان جادوگر کی کھوپڑی ہوں اور مجھے زمین سے نکال کر تم میرے آقا بن چکے ہو۔ میں تمہاری غلام ہوں، تم مجھے جو بھی حکم دو گے بجا لاؤں گی، جیسا بھی کام کہو گے پلک جھپکنے میں کر دوں گی، لیکن صرف اسی وقت جب میں آزاد ہوں گی۔ یہ سن کر ہمارا خوف کچھ کم ہوا۔ میرے باپ نے کھوپڑی کو آزمانے کے لیے کئی کام کہے جو اس نے پلک جھپکنے میں کر دیے۔ مثلاً میرے باپ نے اسے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ کر لکڑیوں کے گٹھے بنا دو۔ فوراً اس کھوپڑی کی آنکھوں سے رنگ برنگی شعاعیں نکل کر درخت پر پڑیں اور خود بخود اس کی شاخیں ٹوٹتیں اور لکڑیوں کے گٹھے بنتے چلے گئے۔ لکڑہارے کی بیٹی رضیہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ رضیہ کے منہ سے پراسرار کھوپڑی کے متعلق سن کر شہزادے کو بہت حیرت ہوئی اور اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، مگر وہ رضیہ کی پوری کہانی سنے بغیر اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ رضیہ دوبارہ کہنے لگی، وہ کھوپڑی ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی۔ وہ ہمیں دشمنوں سے بھی بچاتی تھی۔ مثلاً ایک دن ایک سیاہ ناگ ہمارے جھوپڑے میں گھس آیا۔ میرا باپ اس وقت سو رہا تھا اور میں بیٹھی کوئی کام کر رہی تھی۔ میں نے تلسمی کھوپڑی کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دیکھے۔ وہ شعلے ناگ پر پڑے، وہ آن کی آن میں جل کر راکھ ہو گیا۔ غلطی سے میرے باپ نے شہر میں ایک جاننے والے کو کھوپڑی اور ناگ کا واقعہ بتا دیا۔ وہ آدمی ڈاکوؤں کے گروہ کا کارکن تھا۔ اس نے اپنے سردار کو جا کر بتا دیا۔ چنانچہ سردار ایک دن یہاں آیا۔ اس نے سختی سے میرے باپ سے کھوپڑی کا مطالبہ کیا، مگر کھوپڑی بتا چکی تھی کہ اسے کسی قیمت پر کسی اور کے حوالے نہ کیا جائے۔ چنانچہ میرے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر سردار نے غصے میں آ کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ پھر مجھ سے کھوپڑی کا پتہ پوچھا۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اس پر ڈاکوؤں کا سردار مجھے کوڑوں سے پیٹنے لگا۔ یہ ہے سارا واقعہ۔ شہزادے نے اس کے خاموش ہونے پر چند لمحے سوچا، پھر بولا، اگر تم مجھے وہ کھوپڑی دکھا دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ رضیہ نے مسکرا کر کہا، میرے باپ کے مرنے کے بعد تم ہی میرے وارث ہو، کیونکہ دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ کھوپڑی اب تمہاری ہی ہے۔ میرے باپ نے ڈاکوؤں کے خوف سے اسے دوبارہ زمین پر دبا دیا تھا۔ آؤ اسے نکالتے ہیں، شہزادے نے کہا۔ اچھا، مگر پہلے تمہارے باپ کی لاش دفن کر دی جائے تو بہتر ہے۔ شہزادے نے باہر آ کر لکڑہارے کی لاش کو دفن کر دیا۔ پھر وہ رضیہ کے ساتھ جھونپڑے کے عقب میں ایک درخت کے پاس آیا اور رضیہ کی نشاندہی پر ایک جگہ گڑھا کھودنے لگا۔ جلد ہی اس نے زمین سے وہ پراسرار کھوپڑی برآمد کر لی۔ اس کی آنکھیں زندہ انسانوں کی مانند موجود تھیں۔ شہزادے نے کھوپڑی کا غور سے جائزہ لیا۔ شہزادے، میں طوفان جادوگر کی کھوپڑی ہوں، اور چونکہ تم نے مجھے زمین سے نکالا ہے، اس لیے میں اب تمہاری غلام ہوں۔ جو حکم دو گے پورا کر دوں گا۔ شہزادہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ کھوپڑی اٹھائے رضیہ کے ساتھ واپس جھونپڑے میں آ بیٹھا۔ اس نے کھوپڑی کو آزمانے کے لیے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس جھونپڑی کی جگہ یہاں ایک عالی شان محل بن جائے جس میں زندگی کا سب ساز و سامان موجود ہو۔ کیا تم ایسا محل بنا سکتی ہو؟ شہزادے، میرے آقا، میرے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں، کھوپڑی کے منہ سے نکلا۔ آنکھیں بند کر کے کھولو۔ ان دونوں نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ ایک جھماکہ ہوا اور انہوں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں حیرت کی زیادتی سے بھکلا گئے، کیونکہ اب وہ جھونپڑے کی بجائے ایک عالی شان کمرے میں زر و نگار کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر پراسرار کھوپڑی پڑی تھی۔ قریب ہی شمعدان میں 6-7 بڑی قندیلیں روشن تھیں۔
ابھی وہ اس پر حیران تھے کہ انہیں حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ کمرے کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شہزادے حضور، کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ شہزادے نے انکار میں سر ہلایا اور لڑکی سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ وہ دونوں عجیب سی نگاہوں سے تلسمی کھوپڑی کی جانب دیکھنے لگے۔ تلسمی کھوپڑی واقعی حیرت انگیز تھی، جس نے آن کی آن میں نہ صرف وہاں عظیم الشان محل بنا دیا تھا بلکہ کنیز اور غلام بھی مہیا کر دیے تھے۔ پھر شہزادے کے حکم پر تلسمی کھوپڑی نے رضیہ کے جسم پر قیمتی اور خوبصورت لباس سجا دیا، جس سے وہ کسی ملک کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ شہزادے نے وہ رات محل میں گزاری۔ صبح کو شہزادہ کمرے سے باہر آیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے رضیہ نے کہا، شہزادے مجھے خواب محسوس ہو رہا ہے۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں، مگر یہ ایک حقیقت ہے، شہزادے نے مسکرا کر کہا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں اس کمرے میں آتے ہیں جہاں تلسمی کھوپڑی تھی۔ شہزادہ کھوپڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری ماں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ان کی بینائی کیسے واپس آئے گی؟ میرے آقا، تمہاری ماں کی بینائی واپس لانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کی آنکھوں پر سلیمانی ہیرے کی روشنی ڈال دی جائے۔ سلیمانی ہیرا؟ شہزادہ حیران ہوتا ہوا بولا، ہاں، سلیمانی ہیرے سے نکلنے والی روشنی کی شعاعیں تمہاری ماں کی آنکھوں پر پڑیں گی تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس کے سوا اور کوئی علاج ممکن نہیں۔ مگر سلیمانی ہیرا کہاں سے ملے گا؟ شہزادے نے پوچھا۔ سمرقند کے جنوب میں ایک جنگل ہے، اس جنگل میں گہرا کنواں ہے، اس میں وہ ہیرا موجود ہے، مگر اسے حاصل کرنا کافی دشوار ہے۔ کیا تم وہ ہیرا نہیں لا سکتی؟ شہزادے نے بے چین ہو کر پوچھا۔ سلیمانی ہیرے کی حفاظت ایک آتشی ناگ کرتا ہے، تلسمی کھوپڑی کہنے لگی، اور وہ کنویں میں ہزاروں فٹ کی گہرائی پر ایک بت کی گود میں رکھا ہے۔ کنویں میں ایک خوفناک جن رہتا ہے جس نے بت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ایک جادوگر بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد تو کر سکتی ہوں، مگر تمہیں وہاں خود جانا پڑے گا، کیونکہ اگر میں نے وہ ہیرا حاصل کر لیا تو ہیرا بیکار ہو جائے گا اور اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، مگر وہ جادوگر کون ہے جو ہیرا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کامیاب نہیں ہوا؟ شہزادے نے پوچھا۔ اس کا نام بجلی جادوگر ہے، کھوپڑی نے بتایا۔ وہ سمرقند کے جنوب میں رہتا ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ وہ جن ہے جس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ جن سے ہیرا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے سمرقند کی پہاڑیوں پر موجود برفانی آدم خور کا گوشت کھلایا جائے تو وہ برفانی آدم خور انسان ہی ہے، مگر تم سے دگنا لمبا اور اتنا موٹا تازہ ہے۔ لیکن بجلی جادوگر کو اس طریقہ کار کا علم نہیں، ورنہ وہ اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ کھوپڑی کی بات سن کر شہزادے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر سلیمانی ہیرا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کوشش میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ شہزادہ احمر اسی وقت تلسمی کھوپڑی کے ساتھ لے کر جنگل میں اس جگہ پہنچا جہاں اس کا وفادار گھوڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سمرقند کی جانب روانہ ہو گیا۔ تلسمی کھوپڑی کو اس نے زین کے ساتھ بندے تھیلے میں ڈال لیا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا ہی تھا کہ زمین سے ایک کاغذی پتلا برآمد ہوا۔ اس پتلے نے شہزادے کو مخاطب کر کے کہا، شہزادے، میرے آقا بجلی جادوگر کا حکم ہے کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، ورنہ مارے جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر کاغذی پتلا زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ جادوئی پتلا ہے، مگر اسے بجلی جادوگر پر بہت غصہ آیا کہ اس نے اسے کیوں للکارا۔ اسے اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ ابھی وہ سمرقند پہنچا ہی نہیں اور بجلی جادوگر کو اس کی آمد کی خبر ہو گئی، اور مزید یہ کہ وہ شہزادے کے ارادوں سے بھی آگاہ ہو گیا، ورنہ اسے پیغام بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ شہزادے نے فوراً تھیلے سے تلسمی کھوپڑی نکالی اور اسے بجلی جادوگر کی دھمکی کے بارے میں بتایا۔ وہ یقیناً جادو کے ذریعے تمہاری آمد اور ارادے سے واقف ہو گیا ہوگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ یقیناً تم پر حملہ بھی کرے گا،
मगर मैं इसका हर हमला नाकाम बना दूंगी। तुम मुझे अपने हाथ में ही रखना। शहजादे ने वहाँ चंद मिनट आराम किया और दोबारा आगे रवाना हुआ तो इसने खोपड़ी अपने बाएं हाथ में उठा रखी थी और दाएं हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी। चंद मील चलने के बाद अचानक आसमान पर आग के शोलों की लिपटी हुई कोई चीज़ दिखाई दी। शहजादा हैरत से इसे देखने लगा। जब वो शोलों में लिपटी हुई चीज़ तैरती हुई करीब पहुंची तो शहजादे ने देखा कि वो एक हंडिया थी और इसका रुख शहजादे की तरफ ही था। शहजादे, दफातन खोपड़ी से आवाज़ आई, होशियार, बिजली जादूगर ने तुम पर हमला कर दिया है। ये आग से भरी हुई हंडिया इसने तुम्हें भस्म करने के लिए भेजी है। इसकी जद में मत आना। शहजादा होशियार हो गया। चंद लम्हों बाद हंडिया करीब आई और ऐन शहजादे के सर पर आकर तेजी से गिरने ही लगी थी कि शहजादे ने तेजी से घोड़ा मोड़ दिया। वो हंडिया तेजी के साथ ज़मीन से टकराई और एक धमाके से फट गई। इसके फटने से इसमें भरे हुए दहकते हुए अंगारे दूर दूर तक फैल गए, मगर शहजादा और इसका घोड़ा इन अंगारों की जद से बाहर थे। शहजादा दिल में सोचने लगा कि अगर खोपड़ी उसे हंडिया के बारे में आगाह ना करती तो वो अब तक जल बुन चुका होता। शहजादा फिर आगे की जानिब दौड़ने लगा, मगर चंद मिनट बाद ही इसने एक और हंडिया को फजा में तैरते हुए देखा जो इसकी जानिब आ रही थी। शहजादा इससे निमटने के लिए तैयार हो गया, मगर जूं ही हंडिया करीब पहुंची तो चिरसमी खोपड़ी की आंखों से रंग बिरंगी शुआएं निकलकर हंडिया पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे वो पानी का बुलबुला बनकर ज़मीन पर आ गिरी। शहजादे ने खोपड़ी का ये कमाल देखा तो बहुत हैरान हुआ। फिर वो बिला खौफो ख़तर आगे बढ़ता रहा। समरकंद के करीब पहुँचते पहुँचते शाम का अंधेरा फैल गया था, मगर शहजादा ना रुका और कुछ देर बाद वो बर्फानी पहाड़ों में पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर इसने तिलस्मी खोपड़ी के मशवरे से एक छोटे से पहाड़ी गार में क़याम किया। गार साफ सुथरा था। शहजादे ने खोपड़ी से कहा, मुझे भूख लगी है, खाना मुहैया करो। तिलस्मी खोपड़ी ने निगाहें फर्श पर डाली और फ़ौरन ही वहाँ एक दस्तरखान नमूदार हो गया जिस पर खाना चुना हुआ था। शहजादे ने खाना खाया और सो गया, मगर सुबह जब वो बेदार हुआ तो गार का मुंह एक भारी चट्टान से बंद था। दूसरी तरफ बिजली जादूगर अपने महल के एक कमरे में बैठा खाना खा रहा था। अचानक उसे कोई ख्याल आया। इसने एक मंत्र पढ़कर सामने वाली दीवार पर फूंक मारी। फौरन ही दीवार शीशे की मानिंद हो गई और इसमें एक घोड़सवार नजर आने लगा जिसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। बिजली जादूगर इसे देखकर गुस्से से दांत पीसने लगा। वो इस घोड़सवार शहजादे को हलाक करने की कोशिश कर चुका था, मगर तिलस्मी खोपड़ी से बचाती रही थी। दीवार पर देखते हुए वो खाना खाता रहा। कुछ देर बाद इसने शहजादे को एक गार में दाखिल होते देखा तो इसके जहन में एक नया ख्याल आया। इसने उठकर एक अलमारी खोली और इसमें से किसी जानवर की हड्डी निकाली जो गज भर लंबी थी। फिर वो दोबारा दीवार के सामने आ बैठा जहाँ सिर्फ गार का दहाना नजर आ रहा था। इसने हड्डी अपने दाएं हाथ में पकड़ी और हड्डी का दूसरा सिरा गार के दहाने से गज दूर पड़ी काफ़ी भारी चट्टान की तरफ करके हड्डी को दाएं बाएं घुमाने लगा। साथ ही इसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद भारी चट्टान गार की जानिब सरकने लगी, मगर इसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त थी। बिजली जादूगर मुसलसल मंत्र पढ़ता और हड्डी को घुमाता रहा। ठीक एक घंटे बाद चट्टान गार के दहाने पर पहुंच गई और दहाना बिल्कुल बंद हो गया। दहाना बंद करने के बाद जादूगर ने खौफनाक कहके लगाना शुरू कर दिए और हड्डी एक तरफ रखते हुए फातहाना अंदाज में बोला, अब शहजादे का बाप भी इस चट्टान को नहीं हटा सकेगा। शहजादा भूखा प्यासा ही अंदर तड़प तड़प कर मर जाएगा। वो नामुराद खोपड़ी भी शहजादे को गार से ना निकाल सकेगी। वो अपने आप से बातें करता हुआ उठा और दूसरे कमरे में आकर पलंग पर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर वो फौरन जादुई दीवार वाले कमरे में पहुंचा। दीवार पर अब भी गार का बैरूनी मंजर रोशन था। चट्टान इसी गार के मुंह पर मौजूद थी। इसने एक मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंक मारी तो दीवार से वो मंजर गायब हो गया। फिर वो कमरे से निकलकर जीने से उतरकर तय खाने में मौजूद
ایک کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو دروازہ کھل گیا اور ایک سلاخوں والا دروازہ نظر آنے لگا۔ ان سلاخوں کے پیچھے کمرے میں ایک نہایت بدصورت بڑھیا بیٹھی نظر آئی، جس کے سفید بالوں میں جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے بنا رکھے تھے۔ اس نے بجلی جادوگر کو دیکھا تو وحشیوں کی طرح ہنستی ہوئی اٹھی اور سلاخوں کے قریب آ گئی۔ اس کے ہاتھ کے ناخن اس کی انگلیوں سے بھی لمبے تھے۔ دانت انتہائی گندے مگر تیز اور نکیلے تھے۔ دانت مت نکالو کالی چڑیل، بجلی جادوگر نے غصے میں کہا۔ چڑیل نے ہنسنا بند کر دیا، ادب سے بولی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں نے شہزادے کو ایک غار میں بند کر دیا ہے، بتاؤ سلیمانی ہیرا مجھے ملے گا یا نہیں؟ میرے آقا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جو چیز شہزادے کی قسمت کی ہے وہ بھلا آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ سلیمانی ہیرا اس کی قسمت میں لکھا ہے اور اسے ہی ملے گا، البتہ اس کے مرنے کے بعد تم اسے حاصل کر سکو گے۔ بکواس بند کر منحوس چڑیل، بجلی جادوگر نے غصے میں دانت پیس کر کہا۔ سلیمانی ہیرا میرے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا، وہ ہیرا میرا ہے اور میں ہی حاصل کروں گا۔ کوشش کر دیکھو، چڑیل نے ہنس کر کہا۔ اب تک تو تم ہر کوشش میں ناکام رہے ہو، میں تمہیں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا، میں وہ غار ہی تباہ کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونک مار دی۔ پھر وہ تہ خانے سے نکل آیا۔ پھر جادوئی دیوار والے کمرے میں آ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو غار کا منظر نظر آنے لگا، جس کے دہانے پر بھاری چٹان رکھی تھی۔ اس نے ہڈی سنبھالی اور غار والی پہاڑی کی جانب کر کے ہڈی کو اوپر نیچے گردش دینے لگا۔ تقریباً 15 منٹ گزرے تھے کہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتی چلی گئی۔ اب دیکھوں گا ہیرا کس کی ملکیت بنتا ہے۔ شہزادہ تو اب اپنی کھوپڑی سمیت جہنم میں پہنچ چکا ہے، اس نے ہنستے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اور تہ خانے والے کمرے میں آیا۔ فرش میں موجود زینہ اتر کر وہ نیچے پہنچا اور منتر پھونک کر کالی چڑیل کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اب بتاؤ کالی چڑیل، میں نے شہزادے کو پہاڑی سمیت فنا کر ڈالا ہے، کیا اب بھی سلیمانی ہیرا مجھے نہ مل سکے گا؟ اس نے کالی چڑیل سے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر کالی چڑیل نے چھت کی جانب دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ سلاخوں کے قریب آئی اور بجلی جادوگر کی طرف دیکھ کر زور زور سے کہکہے لگانے لگی، جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ادھر غار کا منہ بند دیکھ کر شہزادہ پریشان ہو گیا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے کھوپڑی کا خیال آیا۔ اس نے تھیلے سے کھوپڑی کو نکال کر ایک ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگا، غار کا دہانہ کیسے بند ہو گیا جبکہ رات کو تو کھلا تھا؟ میرے آقا، غار کا منہ بجلی جادوگر نے بند کیا ہے تاکہ آپ سلیمانی ہیرے تک کبھی نہ پہنچ سکیں، کھوپڑی نے بتایا۔ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں ابھی آپ کے لیے راستہ پیدا کرتی ہوں، تلسمی کھوپڑی نے کہا۔ پھر اس کی آنکھوں سے رنگ برنگی شعاعیں نکل کر غار کی ایک دیوار پر پڑیں اور دیوار میں ایک لمبا سوراخ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ سوراخ پہاڑی سے باہر جا کر ختم ہوا اور دن کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اس سرنگ سے باہر نکل سکتے ہیں، آپ کا دشمن یہی سمجھتا رہے گا کہ آپ غار میں ہی ہیں، کھوپڑی نے کہا، بشرطے کہ اسے کالی چڑیل نہ بتا دے۔ تو وہ کالی چڑیل کون ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بجلی جادوگر کی غلام ہے، جادوگر جس سوال کا جواب چاہے اس سے لے سکتا ہے۔ پھر شہزادہ وہ کھوپڑی کو اٹھائے سرنگ سے گزر کر پہاڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کا گھوڑا موجود تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور برفانی انسان کی تلاش میں چل پڑا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک دھماکہ سنائی دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، جس پہاڑی سے وہ نکلا تھا وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ پر رکھی تلسمی کھوپڑی سے پوچھا۔ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بجلی جادوگر نے پہاڑی گرا دی ہے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں، تلسمی کھوپڑی نے کہا۔ کیونکہ کالی چڑیل نے جادوگر سے یہی کہا ہوگا کہ آپ کے جیتے جی وہ ہیرا حاصل نہیں کر سکے گا۔ شہزادہ احمر بجلی جادوگر کی بھکلاہٹ پر ہنس پڑا۔ کچھ دیر تک وہ برفانی آدم خور کو تلاش کرتا رہا، پھر تھک کر وہ ایک جگہ سستانے کے لیے رک گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک برف پوش پتھر پر بیٹھنے ہی والا تھا
کہ قریب ہی کہیں سے ایک خوفناک چنگھاڑ بلند ہوئی اور شہزادہ اچھل پڑا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک پہاڑی کے عقب سے ایک دیو پیکر انسان نکل رہا تھا۔ اس کا قد شہزادے سے 5 فٹ لمبا تھا اور سارا جسم بھورے بالوں سے ڈھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ برفانی انسان ہے جسے ہلاک کرنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ برفانی انسان دونوں ہاتھ پھیلائے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ اس کا منہ بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا اور لمبے دانت بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ کیا اسے تلوار سے ختم کرنا پڑے گا؟ شہزادے نے کھوپڑی سے پوچھا۔ ہاں شہزادے، اسے تلوار سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے نیام سے تلوار نکالتے ہوئے کہا، اب میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ کیا میں تمہیں تھیلے میں ڈال دوں کہ نہیں؟ تم مجھے زمین پر ڈال دو، ممکن ہے کہ میرا بھی اس پر کوئی داؤ چل جائے، کھوپڑی نے کہا۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا اور طلسمی کھوپڑی زمین پر ڈال دی۔ اتنے میں برفانی انسان قریب آ گیا۔ اس کی سرخ موٹی آنکھیں شہزادے کو گھور رہی تھیں۔ اس نے یکدم کہکا لگایا۔ اس کا کہکہا بادل کی گرج سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ آدم خور نے کہا، کئی دنوں بعد انسانی گوشت ملا ہے، پیٹ بھر کر کھاؤں گا، بکواس بند کر۔ برفانی انسان کا جملہ سن کر شہزادہ غصے سے بولا، میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں آدم خور۔ یہاں ہر شخص موت بن کر آتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ برفانی انسان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں عام آدمی نہیں ہوں۔ شہزادے نے کہا، تم ابھی میری غذا بن جاؤ گے اور تمہاری بہادری ان برف پوش پہاڑوں میں گم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی برفانی آدم خور یکدم شہزادے کی جانب دوڑا۔ شہزادے نے تلوار سیدھی کر لی۔ جو ہی وہ دوڑتا ہوا شہزادے کے قریب آیا، شہزادہ بجلی کی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور تلوار آدم خور کے پہلو میں گھونپ دی۔ تلوار کی ضرب نے آدم خور کو کچھ زخمی کر دیا، مگر اس سے اس پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ وہ مڑا اور شہزادے کو خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا دونوں بازو پھیلائے شہزادے کی طرف بڑھا۔ شہزادہ بالکل خوف زدہ نہ ہوا۔ برفانی انسان جو ہی شہزادے سے کوئی 3 فٹ کے فاصلے پر آیا تو اچانک شہزادے پر چھلانگ لگا دی۔ شہزادہ پہلے ہی اس کے حملے کے لیے ہوشیار تھا۔ شہزادہ فوراً جھکا، اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکل کر اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ آدم خور مڑتا، شہزادے کی تلوار اس کی کمر پر پڑی اور گوشت کا ایک لوتھڑا کٹ کر دور جا گرا۔ برفانی انسان کے جسم سے خون فوارے کی طرح ابل پڑا۔ اس کا خون سبزی مائل تھا۔ اس ضرب نے برفانی انسان کو غضبناک کر دیا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور طوفان کی طرح شہزادے کی طرف دوڑا۔ اس ہی لمحے جبکہ وہ شہزادے کے قریب پہنچ کر اسے دبوچنے ہی والا تھا کہ طلسمی کھوپڑی کی آنکھوں سے رنگ برنگی شعاعیں نکل کر اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس نے ایک ہیبت ناک چیخ مارتے ہوئے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ شہزادے جلدی کرو، کھوپڑی بولی۔ شہزادہ جلدی سے آگے بڑھا اور ایک بھرپور وار برفانی انسان کی ٹانگوں پر کیا اور اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ وہ چنگھاڑتا ہوا برف پر گر پڑا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اب شہزادہ اس کے سر کی طرف آیا اور ایک بھرپور وار اس کے سر پر کیا جس سے اس کے سر کے ٹکڑے ہو گئے۔ برفانی انسان ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ مبارک ہو شہزادے، پہلا مرحلہ تو حل ہو گیا۔ اب اس کی لاش کیسے ساتھ لے جائی جائے؟ شہزادے نے پوچھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں رسے سے باندھ دو اور رسے کا دوسرا سرا گھوڑے کی زینس کے ساتھ باندھ دو اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے چلو۔ شہزادے نے ایسا ہی کرا۔ ٹھیک اسی لمحے فضا میں ایک تڑاکا ہوا اور ایک آہنی جال آدم خور کی لاش پر آ گرا۔ دوسری طرف کالی چڑیل کا کہکہا سن کر بجلی جادوگر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، دانت مت نکالو، میری بات کا جواب دو۔ مگر میرے آقا، آپ کو کس خبیث نے کہا ہے کہ شہزادہ مر گیا ہے؟ چڑیل نے کہا، میں نے خود پہاڑی گرا کر غار تباہ کی ہے جس میں شہزادہ قید تھا۔ جادوگر نے غصے سے کہا، میرے آقا، شہزادہ غار میں سوراخ کر کے باہر نکل گیا تھا جب پہاڑ تباہ ہوا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جادوئی دیوار میں جا کر دیکھ لو۔
تم جھوٹ بولتی ہو، جادوگر غصے میں چیخا۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہیں بھسم کر دوں گا، اور اگر یہ سچ ہوا تو آپ مجھے آزاد کر دو گے۔ چڑیل نے کہا، سلیمانی ہیرا ملنے کے بعد آزاد کروں گا۔ جادوگر نے کہا، تو سنو، برفانی آدم خور کی لاش سلیمانی ہیرے والے کنویں میں ڈال کر تم ہیرا حاصل کر سکتے ہو۔ شہزادہ بھی اسی لیے برفانی پہاڑوں میں آیا ہے، اس سے پہلے کہ شہزادہ برفانی انسان کی لاش کنویں میں ڈالے، یہ کام تم کر لو، مگر سلیمانی ہیرا حاصل کرنے کے بعد مجھے آزاد کرنا مت بھولنا۔ چڑیل نے کہا، نہیں، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، تم بے فکر رہو۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ یہ کہہ کر جادوگر واپس چلا گیا۔ چڑیل نے ہنس کر اپنے آپ سے کہا، بے وقوف کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ سلیمانی ہیرا شہزادے کی قسمت کا ہے، پھر بھی لالچ سے باز نہیں آتا۔ اب یہ اسی کوشش میں مارا جائے گا اور میں خود بخود آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ کہے لگانے لگی۔ جادوگر جادوئی دیوار والے کمرے میں آیا، لمبی سی ہڈی اٹھا کر فرش پر لمبی لمبی لائنیں بنانے لگا اور ایک منتر پڑھ کر ان پر پھونک مار دی۔ فوراً ہی لکیروں کی جگہ فرش پر ایک بڑا آہنی جال نظر آنے لگا۔ جاؤ، برفانی آدم خور کو زندہ یا مردہ ہر صورت میں پکڑ لاؤ۔ اگر شہزادہ اسے ہلاک کر چکا ہو تو اس کی لاش لے آنا۔ بجلی جادوگر نے طلسمی جال کو کہا۔ آہنی طلسمی جال فرش سے بلند ہوا اور ہوا میں تیرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بجلی جادوگر نے کہا لگایا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اب سلیمانی ہیرا میرا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف شہزادہ احمر کے دیکھتے ہی دیکھتے اس آہنی جال نے آدم خور انسان کی لاش کو جکڑ لیا اور فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ کھینچے جانے سے زین کے ساتھ بندھا رسہ ٹوٹ گیا اور آہنی جال آدم خور کی لاش لیے تیزی سے ایک سمت تیرتا چلا گیا۔ شہزادہ بہت حیران تھا۔ اس نے فوراً طلسمی کھوپڑی تھیلے سے نکالی اور اس سے کہا، ایک آہنی جال آدم خور کی لاش اٹھا کر لے گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت غضب ہوا شہزادے، تمہیں فوراً جادوگر کے محل پہنچنا چاہیے۔ طلسمی کھوپڑی نے کہا، میں تو اس محل کا راستہ نہیں جانتا، مجھے راستہ بتاؤ طلسمی کھوپڑی۔ طلسمی کھوپڑی نے شہزادے کو راستہ سمجھایا۔ اب شہزادہ برف پوش پہاڑوں سے نکل کر اس سمت گھوڑا دوڑانے لگا جدھر جادوگر کا محل تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ بجلی جادوگر کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ محل کا دروازہ بند تھا۔ شہزادے نے تلوار نکالی، ایک ہی وار سے دروازے کا قفل توڑ دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہاں ایک جن نمودار ہوا۔ کون ہو تم اور دروازہ کیوں توڑا؟ جانتے نہیں یہ بجلی جادوگر کا محل ہے اور میں اس کا طلسمی غلام ہوں۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ غلام کے بچے، ورنہ فنا کر دوں گا، شہزادے نے جوش کے عالم میں غرا کر کہا۔ شہزادے کو فکر تھی کہ جادوگر لاش لے کر ہیرے والے کنویں کی جانب نہ چلا جائے۔ اس نے غضبناک ہو کر جن پر حملہ کر دیا، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اس کی تلوار نے جن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ابھی بھی وقت ہے شہزادے، جان بچا کر بھاگ جاؤ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شہزادے نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر پیچھے ہٹ کر اس نے تھیلے سے طلسمی کھوپڑی نکالی اور اس سے کہا، کیا تم اس جن کو مار سکتی ہو؟ کیوں نہیں میرے آقا، میرے علاوہ تو اس کو کوئی نہیں مار سکتا، کھوپڑی نے کہا۔ پھر کھوپڑی کی آنکھوں سے رنگ برنگی شعاعیں نکل کر دروازے میں کھڑے طلسمی جن کے سینے پر پڑیں۔ فوراً ہی جن دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شہزادہ کھوپڑی کو ہاتھ میں اٹھائے محل میں داخل ہو گیا اور بجلی جادوگر کو ڈھونڈنے لگا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ محل خالی پڑا تھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ بجلی جادوگر لاش لے کر فرار ہو گیا ہے۔ اس نے طلسمی کھوپڑی سے کہا، بجلی جادوگر تو یہاں نہیں ہے، اب تم کیا کہتی ہو؟ وہ یقیناً کنویں پر گیا ہوگا، ہمیں بھی وہیں چلا جانا چاہیے۔ طلسمی کھوپڑی نے کہا، اگر وہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے کامیاب ہو گیا تو پھر؟ شہزادے نے کہا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم ان سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر شہزادہ باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر طلسمی کھوپڑی کی بتائی ہوئی سمت میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر نیچے گرا۔ شہزادہ بال بال بچ گیا،
मगर वो देख कर हैरान रह गया कि इसका घोड़ा पत्थर का हो चुका था। शहज़ादा समझ गया कि ये भी बिजली जादूगर की शरारत है, इसी ने जादू से उसके घोड़े को पत्थर बनाया है। इसने सोचा कि तिलस्मी खोपड़ी से बात की जाए, लेकिन अभी इसने खोपड़ी को थैले में से निकाला भी नहीं था कि एक छनाका हुआ। उसने अपने आप को एक आहनी पिंजरे में बंद पाया और देखते ही देखते पिंजरा ज़मीन से उठा और फिज़ा में बुलंद होता चला गया। इसी ही लम्हे सामने वाले दरख्तों से बिजली जादूगर नमूदार हुआ। शहजादे, बिजली जादूगर ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने इरादे से बाज आ जाओ और वापस चले जाओ, मगर तुम बाज ना आए। अब ये तिलस्मी पिंजरा वापस तुम्हें यमन पहुंचा देगा। और जादूगर ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगा। शहजादे ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये भी कान खोल कर सुन लो, सुलेमानी हीरा मेरा है। बकवास करते हो तुम, बिजली जादूगर गिर जा। शहजादे ने जवाब देना चाहा, मगर पिंजरे की रफ्तार खासी तेज़ थी और बिजली जादूगर निगाहों से ओझल हो चुका था। तिलस्मी पिंजरा उसे उठाए यमन की तरफ उड़ता जा रहा था। शहजादे ने फौरन तिलस्मी खोपड़ी को थैले से निकाला और इसे हाथ में रखकर कहा, मुझे इस पिंजरे से निजात दिलाओ। तिलस्मी खोपड़ी ने कहा, मुझे हाथ में ही रखना, वरना ज़मीन पर गिरोगे। फिर खोपड़ी की आंखों से रंग बिरंगी शुआएं निकलकर पिंजरे की सलाखों से टकराईं और पिंजरा गायब हो गया और शहजादा आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ शहजादे को तिलस्मी पिंजरे में कैद करके वापस यमन भिजवाने के बाद जादूगर बड़े इत्मीनान से दोबारा तख्त पर बैठा और तख्त एक बार फिर सुलेमानी हीरे वाले कुएं की जानिब उड़ने लगा। कुछ देर बाद तख्त कुएं के करीब उतर गया। बिजली जादूगर तख्त से उतरा और कुएं की मंडेर के पास पहुंचकर कुएं में झांका, मगर कुछ नजर न आया। कुएं में गहरी तारीकी थी। फिर इसने एक मंत्र पढ़कर ज़मीन पर पाँव मारा। फौरन ही ज़मीन से एक चौड़े फल वाला कुल्हाड़ा बरामद हुआ। कुल्हाड़ा लेकर वो आदम खोर पर वार करने लगा और इसके टुकड़े कर कर एक बोरी में भरकर कुएं की जानिब घसीटने लगा। बोरी मुंडेर के पास ले जाकर इसने कुएं में धकेल दी और फिर कुएं में झांकने लगा। कुएं में अंधेरा था और बोरी इस कुएं में गायब हो चुकी थी, मगर इसकी तह में गिरने की आवाज़ नहीं आई थी। बिजली जादूगर धड़कते दिल के साथ कुएं में हीरे के मुहाफिज जिनके निकलने का इंतज़ार करने लगा। ही दफतन एक खौफनाक हंसी सुनाई दी और बिजली जादूगर चौंक कर कुएं में झांकने लगा कि शायद कुएं का जिन हंसा है, मगर कुछ नज़र न आया। हंसने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो बाई जानिब दरख्तों की तरफ से आई थी। बिजली जादूगर ने इस जानिब देखा तो चौंक पड़ा। वहाँ काली चुड़ैल खड़ी थी। ओह, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जादूगर ने पूछा। मैं आपको ही देखने आई हूँ मेरे आका, चुड़ैल ने हंसकर कहा। मुझे आप बहुत याद आ रहे थे और आपको मुबारकबाद भी तो देनी थी। किस बात की मुबारकबाद? बिजली जादूगर हैरान होकर बोला। सुलेमानी हीरा हासिल करने की। ओह अच्छा, मगर अभी तक जिन बाहर नहीं निकला। जादूगर ने कहा, निकल आएगा मेरे प्यारे आका। काली चुड़ैल मैनी खेज अंदाज में बोली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अब आपसे जहन्नुम में मुलाकात होगी। ये कहकर चुड़ैल गायब हो गई। इसी लम्हे ज़बरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज़ उभरने लगी। वो आवाज़ कुएं में से निकल रही थी। यूँ लगता था जैसे कुएं में बादल गिरज रहे हों। बिजली जादूगर घबराकर कुएं से 2 कदम पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद कुएं में से धुआं खारिज हुआ और इस धुएं में से एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। दूसरी तरफ जब शहजादा ज़मीन पर पहुंचा तो खोपड़ी ने कहा, सामने वाले दरख्त से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। शहजादा पत्ता तोड़ कर लाया, खोपड़ी के सामने कर दिया। खोपड़ी की आंखों से रंग बिरंगी शुआएं निकलीं और पत्ते पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे शहजादा हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि अब पत्ते की बजाय एक कालीन था। खोपड़ी ने कहा, शहजादे, ये उड़ने वाला कालीन है, इस पर बैठ जाओ। फिर शहजादा कालीन पर बैठ गया और कहा, मुझे सुलेमानी हीरे वाले कुएं पर पहुंचा दो। कालीन आधे घंटे तक फ़ज़ा में उड़ता रहा। आखिर एक जगह पहुंचकर वो ज़मीन पर उतरने लगा। शहजादे ने नीचे झांका तो देखा कि नीचे एक कुआं है और जादूगर कुएं में झांक रहा है। शहजादे, कालीन को हुक्म दो कि वो तुम्हें कुएं से कुछ फासले पर उतारे। अगर जादूगर को तुम्हारी आमद का पता चल गया
تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس نے لاش کنویں میں ڈال دی ہے۔ عین اس وقت اس پر حملہ کرنا جب سلیمانی ہیرے والا بت باہر آئے، طلسمی کھوپڑی نے شہزادے سے کہا۔ قالین نے درختوں کے پیچھے شہزادے کو اتار دیا۔ پھر شہزادہ ایک چوڑے درخت کی اوٹ سے کنویں کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی کنویں سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کنویں میں سے ایک خوفناک جن نکلتا دکھائی دیا۔ آدھے دھڑ تک باہر نکلا اور بجلی جادو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم نے صدیوں کے بعد مجھے آدم خور برفانی انسان کا گوشت کھلا کر خوش کر دیا ہے، بتاؤ کیا پیش کروں؟ اس کی بات سن کر بجلی جادوگر خوش ہو گیا، جلدی سے بولا، مجھے سلیمانی ہیرا چاہیے، میں وہی لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر جن غضبناک ہو گیا، کہنے لگا، اگر کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں اس کو کچا چبا جاتا، مگر تم نے مجھے برفانی آدم خور کا گوشت کھلا کر احسان کیا ہے، اس لیے میں تمہاری خواہش رد نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر جن کنویں کی تاریکی میں غائب ہوتا دکھائی دیا۔ بجلی جادوگر بار بار کنویں میں جھانکتا ہوا جن کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کنویں سے گڑگڑاہٹ کی آواز خارج ہونے لگی۔ طلسمی کھوپڑی نے شہزادے سے کہا، شہزادے اب چپکے سے آگے بڑھو، جن سلیمانی ہیرا لا رہا ہے۔ شہزادہ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر آہستہ آہستہ کنویں کی جانب بڑھنے لگا۔ بجلی جادوگر چونکہ کنویں کی جانب متوجہ تھا اس لیے شہزادے کو نہ دیکھ سکا۔ شہزادہ ابھی کنویں سے 3-4 قدم پیچھے ہی تھا کہ جن کنویں سے نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک کرسی اٹھا رکھی تھی۔ اس کرسی پر ایک بت بیٹھا ہوا تھا جس نے دونوں ہاتھوں میں ایک نہایت چمکدار ہیرا لے رکھا تھا۔ اس ہیرے سے 7 رنگی تیز شعاعیں خارج ہو رہی تھیں، مگر کرسی کے گرد ایک موٹا تازہ ناک لپٹا ہوا تھا اور اس کا پھن بت پر جھکا ہوا تھا۔ یہ لو بجلی جادوگر، جن نے کنویں سے باہر آ کر کہا، 7 رنگی ہیرا حاضر ہے۔ یہ ناگ تو مجھے کچھ نہیں کہے گا؟ بجلی جادوگر نے پوچھا۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے میں تجھے یہ دے رہا ہوں۔ ناگ سے خود کو بچانا تمہارا کام ہے، کیونکہ جس طرح میں ہیرے کا محافظ ہوں اسی طرح ناگ بھی اس کی حفاظت کر رہا ہے، جن نے جواب دیا۔ بجلی جادوگر نے ڈرتے ڈرتے کرسی کو پایوں سے پکڑا اور کنویں کے باہر رکھ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ناگ بری طرح پھنکارا۔ بجلی جادوگر نے سوچا کہ پہلے منتر پڑھ کر ناگ کو بھسم کر ڈالے، مگر اس ہی لمحے اس کی نظر شہزادے پر پڑی جس نے ہاتھ میں کھوپڑی اٹھا رکھی تھی۔ اوہ، تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ شدید حیرت سے بولا۔ موت کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی اور میں تیری موت ہوں، ابھی پتہ چلتا ہے کون کس کی موت ہے۔ بجلی جادوگر غصے سے بولا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر شہزادہ تلوار سنبھالے جادوگر کی طرف بڑھا، بت کے پاس سے گزرنے لگا تو محافظ ناگ نے اس پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے جلدی سے خود کو بچایا اور ایک وار ناگ کے پھن پر کیا۔ تلوار لگتے ہی ناگ کا پھن کٹ کر دور جا گرا اور کرسی سے اس کے بل کھلتے چلے گئے۔ جادوگر نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تم نے میری ایک مشکل حل کر دی شہزادے، اب میرے وار سے خود کو بچاؤ۔ اتنا کہہ کر جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر شہزادے پر پھونک مار دی۔ اس کے منہ سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے شہزادے کی طرف لپکے مگر راستے میں ہی غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران ہوا۔ گھبراؤ نہیں شہزادے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، طلسمی کھوپڑی نے کہا۔ اب شہزادہ تلوار سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا۔ جادوگر نے دوسرا منتر پڑھ کر شہزادے پر پھونکا۔ اس دفعہ بے شمار تیر شہزادے کی طرف بڑھے مگر شہزادے کے جسم سے ٹکرائے بغیر ہی نیچے گر گئے۔ اب شہزادہ تیزی سے جادوگر کی طرف بڑھا اور اچھل کر ایک بھرپور وار جادوگر پر کیا۔ تلوار جادوگر کی ران پر لگی، جادوگر چیخ مار کر زمین پر گرا۔ شہزادے نے فوراً دوسرا وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا اور جادوگر تڑپتا ہوا ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ اب شہزادہ بت کی جانب پلٹا مگر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ ہیرا بت کی گود سے غائب ہے۔ اب شہزادے کو اپنا دماغ کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جس ہیرے کے حصول کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کی، اب وہ ایسے غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ شہزادے نے
खोपड़ी से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है हीरा कहाँ है? हाँ शहजादे, काली चुड़ैल मौका पाकर हीरा उले उड़ी है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं गई, करीब ही एक गार में छुपी हुई है। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। शहजादा तेजी से चल रहा था। जल्द ही वो पहाड़ों में पहुंच गए। तिलस्मी खोपड़ी ने एक गार की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ है शहजादे, जल्दी से गार के अंदर दाखिल हो जाओ। गार काफी लंबी थी। काली चुड़ैल अंदर मरा हुआ बकरा खा रही थी। जैसे ही उसने शहजादे को देखा तो एक भारी पत्थर उठाकर चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से शहजादे। तिलस्मी खोपड़ी की आंखों से शुआएं निकलकर काली चुड़ैल की आंखों पर पड़ी। इसने चीख कर आंखें बंद कर ली। शहजादे, अब ये अंधी हो गई है, इसे कत्ल कर दो। अभी शहजादा तलवार लेके आगे बढ़ा ही था कि चुड़ैल ने गजबनाक होकर पत्थर शहजादे की तरफ फेंका, मगर वो पत्थर खोपड़ी को जाकर लगा। तिलस्मी खोपड़ी उछलकर गार की दीवार से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई। शहजादे को खोपड़ी के टूटने का बहुत दुख हुआ। शहजादे ने गजबनाक होकर तलवार चुड़ैल के सीने में घोंप दी। चुड़ैल चीखती चिल्लाती मर गई। अब शहजादे ने सुलेमानी हीरा उठाया और जेब में रख लिया। अब वो खोपड़ी के टुकड़ों के पास आया, इनको उठाकर मिट्टी में दफन कर दिया। फिर गार से निकलकर इस सिमत की तरफ चल दिया जहाँ इसका घोड़ा पत्थर का बन गया था। वहाँ पहुँचा तो घोड़ा सही सलामत खड़ा घास खा रहा था। अब शहजादे ने कालीन बिछाया और शहजादा और घोड़ा दोनों कालीन पर खड़े हो गए और इस कालीन को हुक्म दिया कि जंगल में रज़िया के महल की तरफ ले चलो। वहाँ पहुँचे तो देखा कि महल गायब है और रज़िया अपनी झोपड़ी में थी। शहजादे को देखकर रज़िया बहुत खुश हुई, कहने लगी, शुक्र है शहजादे, तुम खैरियत से हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। कल यहाँ एकदम महल गायब हो गया था। महल इसलिए गायब हो गया था क्योंकि तिलस्मी खोपड़ी टूट गई। अब तुम फिक्र ना करो, अब तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगी। फिर शहजादा रज़िया और घोड़े को लेकर कालीन पर बैठा और कालीन को अपने मुल्क ले जाने का हुक्म दिया। शाम के वक़्त वो यमन पहुँचे। शाही महल में शहजादे के वालिदैन बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहे थे। शहजादे ने अपनी माँ से कहा, मैं आपकी आंखों का इलाज ले आया हूँ, और जेब से हीरा निकाल कर अपनी माँ की आंखों की तरफ कर दिया। यूं ही हीरे से निकलने वाली 7 रंगी किरणें मलका की आंखों पर पड़ी। मलका की बीनाई वापस आ गई। मलका की बीनाई बहाल होने पर पूरे मुल्क में चरागा किया गया। रज़िया महल में शहजादियों की तरह रहने लगी। कुछ दिनों के बाद शहजादे की ख्वाहिश पर रज़िया के साथ इसकी शादी कर दी गई। इस तरह एक गरीब लकड़हारे की बेटी मुस्तकबिल की मलका बन गई।